بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ دنیا میں طاقت اور عوام دو لفظ آپ نے سنے ہیں کہ طاقت جو ہے وہ حکمرانی کرتی ہے یا عوام بھی حکمرانی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور کمزور طبقات کا استحصال کرتا ہے، گویا کہ وہ کرپشن کرتا ہے، پاور کا مس یوز کرتا ہے۔ اگر کوئی بہت بڑی طاقت ہو جائے تو وہ بہت بڑی سطح پر کرپشن اور لوگوں کا استحصال کرتا ہے۔ اگر ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو نون ہسٹری ہے اس میں کیا ہوا۔ میں اکثر چنگیز خان سے بات شروع کرتا ہوں کہ چنگیز خان کے پاس کیا تھا، کس چیز نے اسے استحقاق دیا کہ وہ منگولیا سے اٹھے اور ارد گرد کے قبائل اور ممالک جو اس سے کم طاقتور ہیں ان کو وہ لوٹے۔ اس نے یہ لوٹ مار کا بازار گرم کیا اور ترکی تک پہنچ گیا، اسی طرح عراق تک پہنچ گیا۔ اس نے بر صغیر میں بھی آنے کی کوشش کی، لیکن اس سے بھی ایک سبق ہے، اسے روکا کس نے؟ وہ اس کی بھوک تو ختم نہیں ہو رہی تھی، وہ تو عراق سے بھی آگے جانا چاہتا تھا، دجلہ فرات کے باہر آگے بھی جانا چاہتا تھا، وہ ایجپٹ تک جانا چاہتا تھا، اسی طرح وہ انڈین سب کانٹیننٹ میں آنا چاہتا تھا۔ اس کو طاقت نہیں روکا۔ جو بھی وہاں بادشاہ تھے انہوں نے اس کو ریسسٹ کیا، طاقت سے روکا۔ گویا کہ طاقت کا جواب کیا نکلا؟ طاقت ہی۔ وہ وہی طاقت کا انداز تھا جو اس کے پاس تھا۔ اس کے پاس گھوڑے اور تلوار تھی، جن کے پاس بہتر گھوڑے اور تلوار اور وہ مہارت جس سے وہ جنگ کرتا تھا جن کے پاس تھی، وہ ان کو ریسسٹ کیا۔ اب اگر ٹرکی میں آگے نہیں جا سکا تو ٹرکی میں اس کو اپنے جیسے لوگوں سے واسطہ پڑا۔ اسی طرح مضبوط اور اسی طرح ٹرین اور اسی طرح وہ گھوڑے اور تلواروں سے مسلح تھے، کیونکہ وہ سخت ٹیرین ہے، ماؤنٹینس ٹیرین ہے ٹرکی، تو وہاں کے گھوڑے بھی طاقتور تھے اور انسان بھی طاقتور تھے۔ یہ جفا کشی پہاڑوں میں جفا کشی اور ڈیزرٹس میں ملتی ہے۔ عراق میں اسے وہ جفا کشی نہیں ملی، وہاں بڑی آسانی سے عراقو خان نے عراق پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اس سے بیونڈ جب جانا چاہا تو اسے پھر مقابلے میں ایسے مسلمان وہ جو بچ گئے تھے، مختلف علاقائی جو طاقتیں تھیں، ان سے مسلسل اس کا جنگ ہوتی رہی، لیکن انہوں نے آگے نہیں جانے دیا، اور بالآخر علاقو خان کے انتقال کے بعد انہوں نے اوور پاور کر لیا، علاقہ واپس لے لیا۔ اسی طرح ٹرکی سے ان کا ریٹریٹ شروع ہوتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فیصلے طاقت کرتی تھی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ میں طاقت کے انداز بدلے کیسے۔ کرنی حکمرانی طاقت نہیں ہے، لیکن طاقت کے انداز کیا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک دور آپ نے دیکھا جب یورپین اقوام نے دنیا کو ڈسکور کیا۔ پہلے تو کرسٹوفر کولمبس نے امریکاز کو ڈسکور کیا۔ وہاں جو کیا تو ان کے پاس گن نہیں تھی، ان کے پاس گھوڑے اور تلواریں تھیں، نیزے تھے۔ یہ گن لے کر آئے اور زیادہ مینجمنٹ پریکٹسز سمجھتے تھے، پڑھے لکھے تھے، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اسپینیارڈز آئے، انہوں نے لیٹن امریکہ کو قبضہ کر لیا۔ پھر وہاں بہت زمینیں مل گئی ان کو۔ یورپ میں اتنی فرٹائل لینڈز اس لیول کی نہیں تھی۔ جب انہوں نے دیکھا یہ تو وسیع و عریض کاٹن کی پلانٹیشن کے لیے ان کو جگہ ملی، یورپ میں تو کاٹن ہوتی نہیں تھی۔ پھر اسی طرح کافی کی لیٹن امریکہ میں پلانٹیشن کے لیے، اسی طرح شوگر کین کی پلانٹیشن کے لیے ان کے پاس اتنی لیبر فورس نہیں تھی۔ تو انہوں نے کیا سوچا کہ دنیا میں جہاں لیبر فورس اویلیبل ہے وہاں سے لے آتے ہیں۔ اب طاقت کا نشہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھو افریقہ سب سے بیکورڈ تھا اور گن بھی متعارف نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ تلوار اور خنجر اور نیزے کے دور میں تھے، تو لہذا انہوں نے کیا کیا، بلیک افریقنز کو ہنٹ کیا، لائک اینیملز ہنٹ کیا، ان کو چینز میں بند کیا اور امریکاز میں فروخت کیا، اور یہ بہت بڑا بزنس کچھ لوگوں کا بن گیا۔ ایسے ہوتا رہا، لاکھوں میں تعداد ہو گئی امریکہ میں۔ اب انہوں نے سیکھ لیا کہ ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم کچھ نہیں اپنا کر سکتے، یہاں سے نکل نہیں سکتے، اس کو ہم لرنڈ ہیلپ لیسنس کہتے ہیں۔ کئی سال اسی طریقے سے اسی لرنڈ ہیلپ لیسنس میں رہے اور وہ کام کرتے رہے۔
کہ ہماری اولادیں بھی غلام ہوں گی، ہم بھی غلام ہیں، ایسے ہی ہوگا۔ جب یہ تعداد بڑھ گئی تو پھر سوچنا شروع کیا انہوں نے کہ یہ ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے، ان کو یہ رائٹ کس نے دیا۔ لہذا جب ان کی تعداد میں اضافہ ہوا اور ان میں انٹریکشن ہوا وقت کے ساتھ ساتھ، پریس بھی ایجاد ہوا، باتیں بھی پھیلنی شروع ہوئیں، شعور جاگے، تو جب احساس ہو گیا کہ سلیوری تو ہمارا مقدر نہیں ہونا چاہیے، تو پھر وہ اکٹھے ہوئے اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی سول وار کا آغاز ہوتا ہے اور انہوں نے جنگ کی۔ اب دیکھیں مقابل میں بڑی طاقت تھی، ان کے پاس فوجیں تھیں، لیکن جب انسان اکٹھا ہو جائے تو اس کا پھر مقابل میں جو دوسری طاقتیں تھیں، بالآخر آپ نے دیکھا کہ ایسے ہم نوا بھی مل گئے ان کو جو سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کالے جو ہیں بات تو صحیح کرتے ہیں، یہ ہمارا رائٹ تو نہیں ہے ان کو اسی طرح غلام اور قید میں رکھیں۔ تو لہذا ایک اسکول آف تھاٹ ان کو مل گیا، لیکن جب انہوں نے آواز اٹھائی اور پھر اس سول وار کے نتیجے میں یہ جیت گئے اور امریکہ میں غلامی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد موجودہ دور کا واقعہ وہ تھا نیلسن منڈیلا کا۔ اب ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ تھا، اکثریت کالے لوگوں کی تھی، اقلیت سفید کی تھی۔ اب سفید پھر وہ طاقتور تھے چونکہ برطانیہ سے آئے تھے، برطانیہ کی کالونی تھا ساؤتھ افریقہ، ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا، تو لہذا انہوں نے سیگریگیٹ کیا ہوا تھا، اس کو سیکنڈ گریڈ ہیومن بینگ رکھا ہوا تھا۔ اب اس کے خلاف اگرچہ وہ میجارٹی میں تھے لیکن وہ کمزور تھے، طاقتور نہیں تھے۔ نیلسن منڈیلا نے آواز اٹھائی، اس کو جیل میں دے دیا۔ اسی طریقے سے جو بھی ایسے آواز اٹھاتے تھے انہیں جیل میں دے دیتے تھے۔ تو انسان پھر سیکھتا ہے کہ ہمیں آواز نہیں اٹھانی چاہیے، وہ پھر لرنڈ ہیلپ لیسنس میں چلے جاتے ہیں، وہ بے بسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور سیکھ جاتے ہیں اور مان لیتے ہیں، کنونس ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مانتے نہیں ہیں، آواز اٹھائے رکھتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک تو باقی جو بلیک تھے افریقہ میں، یعنی ساؤتھ افریقہ میں، انہوں نے سوچنا شروع کیا یہ نیلسن منڈیلا 26-27 سال جیل میں ہے، یہ کہتا کیا ہے، اور ہم سارے باہر بیٹھے ہیں اور اسی لرنڈ ہیلپ لیسنس میں ہیں۔ اگر ہم سارے آواز اٹھائیں تو کتنے لوگوں کو جیل میں دے دیں گے۔ سوچ کا آغاز ہوا۔ جب انہوں نے آواز اٹھائی تو پھر دنیا میں اور علم پھیل گیا تھا، ہیومنسٹ قسم کے لوگ، انسانیت کے جو پروردہ تھے، یہ بھی مل گئے اور پھر دنیا سے بھی پریشر ڈیولپ ہوا، ایک ساؤتھ افریقہ سے، ایک ساری دنیا سے، بلکہ کئی ممالک نے پھر ساؤتھ افریقہ پر سینکشنز امپوز کر دی کہ آپ یہ ہیومینٹی کے خلاف ہے، یا آپ نے سیگریگیشن کیوں کی ہوئی ہے، آپ یہ ڈسکریمنیشن یا یہ قانونی درجہ جو دیا ہوا ہے اپارتھائڈ کے نام پر، اسے ختم کریں۔ اور بالآخر وہ کامیاب ہوئے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں میجورٹی کی حکومت ہے، یہی کالے جو کہ وہاں بھی غلام کی شکل میں تھے اب آزاد ہیں اور حکمران ہیں۔ اب یہ چیز تھرڈ ورلڈ ممالک میں موجود ہے۔ تھرڈ ورلڈ ممالک میں اشرافیہ جسے ہم کہتے ہیں ایلیٹ کلاس، وہ اسی طاقت کے سبب دنیا میں حکمران ہیں۔ پھر ڈیموکریسی آتی ہے، کئی جگہ تو ابھی کنگ شپ ہے، وہاں تو تصور ہی نہیں ہے، جیسے مڈل ایسٹ میں ہے، وہاں ڈائنیسٹی رول کرتی ہے۔ لیکن کئی تیسری دنیا کے ممالک، وہاں اگرچہ جمہوریت آ گئی ہے لیکن جمہوریت اپنے اصل جو اس کا فروٹ ہوتا ہے یا اس کے ڈویڈنڈز یا اس کے جو فائدے حاصل ہونے چاہیے لوگوں کو، وہ حاصل نہیں ہو رہے، اس لیے کہ کچھ خاندان ہیں جنہیں ہم کہہ لیں، کوئی ڈائنیسٹی کہہ لیں، اولیگارکس کہہ لیں، ایرسٹوکریٹک کلاس سے منسلک لوگ کہہ لیں، یا افواج کہہ لیں وہاں کی، وہ بھی ایک طاقت کی علامت ہے۔ یہ پھر جو بڑے طبقات ہیں یہ آپس میں سمجھوتا کر کے حکمرانی کے مزے لیتے ہیں، کیونکہ عوام ابھی اس سٹیج میں ہے جس سٹیج میں یوں کہہ لیں کہ امریکہ میں تھے یا ساؤتھ افریقہ میں تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب تعلیم پھیلی، لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ ہمیں وہ آزادی کیوں حاصل نہیں ہے، یا جمہوریت کے جو رائٹس ہم تک آنے چاہیے، یا ہماری ایکسیس ہونی چاہیے ملک کے آدھا عہدوں تک بھی، حکمرانی میں بھی ہمیں جانا چاہیے، ہمیں حصہ ملنا چاہیے۔ یہ سوچ پھر بڑھی، اور جب پروٹیسٹ ہوئے تو ویسٹ میں تو پھر آپ نے دیکھا
کہ آرڈینری کلاس سے تعلق لوگوں کا وہ ملک کے حکمرانوں تک پہنچا. چھوٹی چھوٹی 2 ہی مثالیں میں دیتا ہوں. مارگریٹ تھیچر وہ برطانیہ میں پرائم منسٹر بنتی ہے, ایک مڈل کلاس سے اس کا تعلق تھا. اوباما پریزیڈنٹ بنتا ہے, مڈل کلاس سے اس کا تعلق تھا. وہ امریکہ جو دنیا کا اسٹرانگیسٹ پریزیڈنٹ کہلاتا ہے وہ بنا. یہ ایک سفر ہے, جرنی ہے. لیکن ابھی افریقہ, ایشیا کے بے شمار ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے, یہاں ابھی ایک آرڈینری کلاس سے, مڈل کلاس سے, لوور مڈل کلاس سے کوئی بندہ بہت اونچی سیٹ یا ملک کی حکمرانی کا بھی تصور نہیں کر سکتا. لیکن ٹریجیکٹری کیا ہے؟ ٹریجیکٹری وہی ہے. اگر یہ عوام کٹھی ہو جائے, یہ گن پر بھی بھاری ہوتی ہے. یہ دنیا کے بڑے سے بڑے فارمیڈیبل جو ویپنز ہیں ان سے بھی طاقت اختیار کر جاتی ہے. بٹ وین دے آر یونائٹیڈ, دے گیٹ ٹوگیدر, دے ریز دیئر وائس. یہ اس دور کا شاخسانہ ہے. اور میں کہتا ہوں تعلیم نے اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے جو سب سے بڑی چیز دی ہے وہ عوام کو زبان دی ہے. اور اب یہ حکمران جو ہیں ان ممالک میں, یہ عوام کی آواز کو رسپونڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں. کبھی میڈیا بھی اتنا آزاد نہیں تھا. یہی پاکستان آپ دیکھیں 70s میں 80s میں ایک چینل ہوتا تھا, وہ بھی حکومت کا چینل ہوتا تھا. اس میں حکومت کے خلاف کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی. جب حکومت کے اتنے کنٹرول ہوں, جو پرنٹ میڈیا ہے وہ بھی پھر آزاد نہیں رہتا. یہ اس کو بھی انفلوئنس کر لیتے تھے کیونکہ ایک طرف طاقت ہی طاقت ہے. لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ آزادی اظہار اس کو روکا نہیں جا سکتا. یہ وہ ایک سیلاب ہے, بہتا ہوا پانی ہے, اس کے آگے بند نہیں باندھے جا سکتے. اور یہ نیچرلی ہوتا ہے. یعنی ایلیٹ کلاس دنیا میں موجود ہے, کیا وہ سوشل میڈیا پر پابندی لگا سکی ہے؟ یا اب اگر کوئی سوچے پاکستان میں کہ سوشل میڈیا پر کوئی پابندی لگا دیتے ہیں, یہ پابندیاں اب نہیں لگ سکتی. بے شمار ایسے طریقے ہیں جن سے خبر پھیلے گی اور پہنچے گی. تو لہذا ایک وقت آئے گا, یہ سیکھا جائے گا, اور یہ سیکھ جاتی ہے اشرافیہ, کہ آپ کو عوام کی نبض پر ہاتھ رکھنا پڑے گا اور عوام کو رسپونڈ کرنا پڑے گا. جب یہ عوام ان کے لیے اتنی طاقت اختیار کر جائیں گے, اتنے اہم ہو جائیں گے, اس وقت پھر ان کو جمہوریت کے اصل جو ثمرات ہیں وہ بھی ان تک پہنچ پائیں گے. تو پوائنٹ یہ ہوا کہ دنیا کی اس وقت سب سے بڑی طاقت نہ اٹامک بام ہے, نہ دنیا کی بڑی بڑی آرمڈ فورسز ہیں, نہ طبقہ اشرافیہ کے دولت کے انبار ہیں. وہ بڑی طاقت عوام کا جمع غفیر ہے. لہذا جب عوام کو شعور آ گیا اور وہ مجتمع ہو گئے, اکٹھے ہو گئے اور اپنے حقوق کے لیے اٹھے, تو ان کے مقابل کوئی نہیں آ سکے گا. صرف ان کے مقابل ایک ہی طبقہ آئے گا جو کہ ان کی خدمت کرنے کا مائنڈ سیٹ میں ہوگا, اور وہ خدمت ان کی کرے گا. وہ مجبور ہو جائے گا خدمت کرنے پر, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان کی خدمت نہیں کی, ان کے پیسے جو اکٹھے کیے ہیں ٹیکس کی شکل میں, ان کو نہ لوٹائے, تو یہ لوگ ہمیں اتار دیں گے. یہ ہے وہ چیز اور یہ ہے وہ شعور. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا مستقبل درخشاں ہے. اگرچہ اس کو کچھ وقت لگے گا, لیکن کچھ لوگ اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو طاقتور لوگ ہیں ان غریب اقوام کو, غریب عوام کو کبھی اوپر آنے نہیں دیں گے. آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. یہ چھوٹے طبقات بہت حد تک اپنے حقوق حاصل کر چکے ہیں. یورپ میں کر چکے ہیں, امریکہ میں کر چکے ہیں, آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں کر چکے ہیں, جاپان میں کر چکے ہیں, سنگاپور میں کر چکے ہیں, ساؤتھ کوریا میں کر چکے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ صومالیہ, مالی, چاڈ, پاکستان, بھوٹان, نیپال یہاں نہ کر پائیں. یہ وقت آئے گا, ضرور کریں گے. The only point is they must get together. They must learn to raise the voice against all the wrongdoings of the powerful. Thank you very much. God bless you.